بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناو کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 33 ہے اور ہم پڑھ رہے تھے غیر منصرف کے اسباب پڑھ رہے تھے، معنی صرف کے اسباب جو 9 تھے اسباب، ان میں سے ہم نے 2 پڑھ لیے تھے، عدل اور وصف۔ آج ہم نے تانیث پڑھنا ہے۔ تانیث کو ہم بیان کریں گے کہ تانیث کب غیر منصرف کا سبب بنیں گے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، پہلے ہم سبق بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اجرا کریں گے، عبارت کو حل کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما۔ اب تانیث بھی غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں۔ تانیث سے مراد مؤنث ہے کہ مؤنث کی بھی پھر 3 اقسام ہے۔ مؤنث یا تو مؤنث میں جو علامت ہوتی ہے تانیث سے لفظی گول تا آخر میں ہی ہو یا مقدر ہو، تانیث بالتاء ہو یا الف مکسورہ الف ممدودہ۔ اگر تانیث لفظی ہے اور تا ہے تو وہ پھر غیر منصرف کا سبب بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو بنے گی، اس وقت بنے گی کہ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ علم ہو، اگرچہ وہ مذکر نر کے لیے ہے یا مادہ کے لیے بولا جا رہا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، تانیث بالتاء بھی ہو اور علم بھی ہو، تو پھر غیر منصرف کا سبب بنے گی۔ جیسے طلحہ، اب طلحہ تا ہم پڑھیں گے۔ اب تانیث بالتاء کے بعد کہتے ہیں کہ تانیث مانوی بھی اسی طرح ہے، جس طرح تانیث بالتاء کے شرط ہے علم کا ہونا، تو تانیث مانوی کے لیے بھی علم کا ہونا شرط ہے۔ اور پھر تانیث مانوی کے لیے صرف علم نہیں اور بھی باتیں ہیں۔ اگر یہ ثلاثی ہے، تانیث مانوی ہے اور ثلاثی ہے، ثلاثی سے مراد 3 ہے، 3 حرف ہے، تو اگر اور درمیانہ حرف کیا ہو، ساکن ہو اور اجمی نہ ہو، تو پھر جو تانیث مانوی ہے اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر عاجمی یجوز صرف و ترک۔ تو اگر تانیث مانوی ہے اور اس میں 3 حرف ہیں، ثلاثی ہیں، 3 حرف ہے اور درمیانہ حرف ساکن ہے اور وہ اجمی بھی نہیں ہے، عربی ہے، تو پھر اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں، یعنی واجب نہیں ہے تانیث، اگرچہ علم ہے لیکن غیر منصرف پڑھنا اسے واجب نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ خفیف ہے، جب 3 حرف ہیں اور درمیانہ حرف ساکن ہے، اجمی بھی نہیں ہے، تو خفیف ہے، خفت کی وجہ سے اس پر تنوین کسرہ آ سکتی ہے۔ جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ کسرہ نہیں آتی، تنوین نہیں آتی، کیونکہ اس پر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ خفیف ہے، اس پر آ سکتے ہیں، تو جائز اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 سبب پائے جاتے ہیں، 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں اور خفیف ہونے کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہند میں۔ اب اللہ سے بتا رہے ہیں، اللہ یاجب منعہ، اگر ایسا نہیں ہے، یہ 3 حرف نہیں ہے یا درمیانہ حرف ساکن نہیں ہے یا اجمی نہیں ہے، یہ 3 چیزیں نہیں پائی جا رہی، تو پھر اسے غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے زینب، اب یہ 3 حرف سے زیادہ ہے، زینب تانیث مانوی ہے اور 3 حروف سے زائد ہے، تو ہم اس کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے، لازمی ہے۔ علم بھی ہے ایک سبب، یہ بھی یعنی شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ علم بھی ہو اور بقیہ یہ 3 چیزیں ہوں، تو پھر 3 چیزیں نہیں ہے نا، ساکن الاوسط نہیں ہے، اجمی بھی نہیں ہے، عربی ہے، تو وہ ساکن الاوسط بھی نہیں ہے، 3 سے زیادہ ہے، تو غیر منصرف پڑھنا بھی اسے ضروری ہے۔ اور اسی طرح ساکر اور ماہ، ساکر جو ہے یہ جہنم کے ایک طبقہ کا نام ہے، اور ماہ اور جور جو ہے یہ دونوں قلعوں کے نام ہے۔ ساکر جو ہے یہ 3 حرف ہیں اور درمیانہ حرف متحرک ہے، تو درمیانہ حرف ساکن ہوتا تو پھر صرف دونوں پڑھ سکتے تھے، لیکن یہاں درمیانہ حرف جو ہے وہ متحرک ہے، تو صرف غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے اسے۔ اور ما اور جور یہ اجمی ہے، اگر یہ اجمی نہ ہوتے تو پھر تو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا اگر اجمی نہیں ہے، اگر اجمی ہو تو پھر واجب ہے غیر منصرف پڑھنا، اسے واجب ہے۔ اب تانیث کی اور اقسام بیان کر رہے ہیں، والتانیث بالالف المکسورہ
کا حبلا والممدودتی کا ہمارا ممتنع صرفهما البتہ. کہتے ہیں کہ اگر تنیس بالالف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب ہوں گے، اس کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے. جب تنیس الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے، اس کے لیے کوئی اور شرط نہیں ہے، یہ غیر منصرف کا سبب ہی ہوں گے. اگرچہ کوئی اور سبب نہیں ہے، صرف ایک ہی سبب پایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے بیان کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو الف ہے، الف مکسورہ یا الف ممدودہ، یہ دو سبب کے قائم مقام ہے. دو سبب کے قائم مقام ہے. ایک سبب اس کا تنیس والا، الف تنیس کی ہوتی ہے. دوسرا الف جو ہے نا، اس کو لازم ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. الف لازم ہونا، گویا یہ جو لازم ہے تو یہ دوسرے کے قائم مقام ہے، دوسرے سبب کی قائم مقام ہے، یعنی دوسرا بھی الف اس کو پایا جا رہا ہے. تو یہ دو سبب گویا کہ اس میں پائے جا رہے ہیں. یہی الف مکسورہ اور الف ممدودہ جب ایک بھی ہوں گے تو یہ دو سبب کے قائم مقام ہوں گے، ہم ان کو غیر منصرف کہیں گے. اب ہمارا یہ سبب بیان ہو چکا ہے، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ترکیب کریں گے. اما التنیس بالتاء فشرط ان یکون علما. بہرحال تنیس بالتاء کے لیے، تنیس بالتاء بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ہو علم، جیسے طلح. اور اسی طرح مانوی، تنیس مانوی بھی اسی طرح. بس مانوی جو ہے، پھر مانوی جو ہے اگر وہ ثلاثی ہو، تین حرف ہوں، درمیانہ حرف ساکن ہو، اجمی نہ ہو، تو جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا. ترک ہو سے مراد اسے ترک کرنا، یعنی منصرف نہ پڑھنا، ترک کرنا کا مطلب غیر منصرف پڑھنا. لاجل الخفت، خفیف ہونے کی وجہ سے، ووجود السبب، سببین، اور دو سبب کے پائے جانے کی وجہ سے. کا ہندن، جیسا کہ ہندن. اب کا ہندن بھی پڑھیں گے، کا ہندہ بھی پڑھیں گے. اگر غیر منصرف پڑھیں گے تو کا ہندہ پڑھیں گے، اگر منصرف پڑھیں گے تو کا ہندن پڑھیں گے، یعنی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. وَإِلَّا، اگر اس طرح نہیں ہے تو واجب ہے اسے غیر منصرف پڑھنا. منعہ کا مطلب یعنی منصرف کو منع کرے گا، غیر منصرف پڑھنا. منعہ سے مراد غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. جیسے زینب کا زینب و ساکر و ماہا و جورا، زینب ہو گئی ساکر اور ماہ اور جور. وَتَنِيسُ بِالْأَلِفِ الْمَكْسُورَةِ كَحُبْلَى وَالْمَمْدُودَةُ كَعُمَرَ. اور تنیس بالالف، جیسے تنیس اگر، اور تنیس ایسی تنیس جو الف مکسورہ کے ساتھ ہے جیسے حبلا، اور ممدودہ ایسی تنیس جو الف ممدودہ کے ساتھ ہے جیسے ہمارا، تو ممتنع ہے، غیر ممتنع ہے ان کا منصرف پڑھنا، ان کو منصرف پڑھنا ممتنع ہے، غیر منصرف پڑھا جائے گا البتہ یقینی طور پر. کیوں؟ لأن الالف قائم مقام السببین، کیونکہ جو الف ہے وہ قائم مقام ہے دو سببوں کے، ان میں سے ایک تنیس ہے اور دوسرا اس کو تنیس لازم ہے. یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو چکا ہے. اب ہماری ترکیب رہتی، اجرا رہتا ہے. چلیں ہم اجرا کرتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں. اما تنیسو، اما جو ہے یہ اس کو تفصیلیہ کہیں یا حرف تفسیر کہہ دیں. تنیس جو ہے یہ پہلے ہم اس کو مبتدا کہیں گے. اب تنیسو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن یہ پہلے موصوف ہے بالتائی، یہ جار مجرور مل کر القوائن کے متعلق ہو کر یہ صفت بن جائے گا تانیس کی. یہ دونوں پھر موصوف سے مل کر مبتدا بن جائیں گے. اب تانیسو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. شرطہ، فا جو ہے یہ جو ہے شرط کے معنی کو متضمن ہے، تو فا یہ جزائیہ بن جائے گا. اور شرطہ یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائیں گے. ان یکون، ان ناسب ہے، یکون یہ ان نسب دے رہا ہے یکون کو، اور ہوا ضمیر اسم بن جائے گا. علما اس کی خبر بن جائے گی. فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے تو اس لیے اس کو منصوب پڑھا جا رہا ہے. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی طویل میں ہو کر خبر بن جائے گا. مبتدا خبر مل کر پھر خبر بنیں گے اس کی، اور جزا کے معنی کو ہوگا، یعنی معنی جزا ہوگی. وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، کذالک جو ہے یہ کاف جارہ ہے اور ذالک اسم اشارہ ہے، جار مجرور مل کر خبر مقدم کسی کے متعلق خبر مقدم بنا دیں گے، اور المعنوی جو ہے یہ مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر بن جائے گا. ثم پر المعنوی یہ پھر مبتدا بن جائے گا. اور ان کان ثلاثیا
ساکن الاوسطی غیر عجمی، تو ان حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے، ثلاثین کانا میں ہوا ضمیر جو ہے یہ اس کا اسم بن جائے گی، ثلاثین یہ خبر ہے لیکن پہلے ہم اس کو موصوف کہیں گے، اور ساکن الاوسطی یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر صفت اول، اور غیر عجمی جی مضاف مضاف الیہ مل کر صفت ثانی بن جائے گی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر پھر یہ خبر بنے گی کانا کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط بن جائے گا، اور یجوز صرف و ترک یہ جزا بنے گی، یجوز یہ فعل ہے، صرف ہو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یجوز کا فاعل بن جائے گا، لیکن پہلے ہم اس کو معطوف علیہ کہیں گے، وہ حرف عطف ہے، ترک ہو معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف بن جائے گا، اب یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل بن جائے گا، اور لأجل الخفتی لام جار ہے، اجل الخفتی یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا، وہ عطف ہے، وجود السببین یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف 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 علیہ مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر پھر یہ متعلق ہوں گے یجوز ہو گے، لأجلی پر جو زیر آ رہی ہے لام کی وجہ سے، اور خفتی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، حرف جر کا مدخول بھی مجرور ہوتا ہے، تو یہاں وجودی پر جو زیر آ رہی ہے یہ کیونکہ اس کا عطف ہے اس پر تو یہ معطوف ہے، معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک طرح کا آتا ہے، اور سببینی پر جو زیر آ رہی ہے یہ وجود کا مضاف الیہ ہے، یہاں تک ہماری ترکیب ہو چکی ہے، اب یہ یجوز اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر جزا شرط اور جزا مل کر پھر خبر بن جائے گی، المانوی کو ہم نے مبتدا بنایا تو مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے گا، کا ہند دن یہ جو ہے یہ جار جو مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم مثال مبتدا محذوف کی خبر بنائیں گے، الا جو ہے یہ الا مرکب ہے، ان لم یکن ثلاثیا اس سے مرکب ہے، الا مراد ان لم یکن ثلاثی یعنی اگر ثلاثی نہیں ہے، پیچھے کہا تھا نا ثلاثی ہو، اگر ثلاثی نہیں ہے تو ان لم یکن ان جو ہے یہ حرف شرط بن جائے گی، لم یہ جہد کا ہے نفی جہد بلم جازمہ، یکن فعل ناقص ہو جائے گا، یکن فعل ناقص ہو کر اس میں ہوا ضمیر اسم اور ثلاثین خبر، اسم اور خبر سے مل کر پھر یہ بن جائے گا شرط، اور یجب منعہ یجب فعل منعہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل فعل فاعل مل کر یہ پھر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ بن جائے گا، زینب و سکر و ما و جورا یہ کاف جار ہے، اور یہ آگے زینب یہ معطوف علیہ اور بقیہ مطوفات ہے، معطوف مطوف علیہ مل کر پھر جار کا مجرور جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم اس کو مثال مبتدا محذوف خبر بنا دیں گے، اب التانیث بالالف المکسورۃ، التانیث یہ مبتدا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے اس پر پیش پڑا جا رہا ہے، اور بالالفی الفی پر جو زیر آ رہی ہے با کی وجہ سے ہے، اور مکسورتی پر جو زیر آ رہی ہے یہ صفت بن رہی ہے الف کی، اب مکسورتی کو پہلے ہم معطوف علیہ کہیں گے، والممدودتی معطوف ہے، والممدودتی پر جو زیر آ رہی ہے مکسورتی پر جو زیر تھی تو اس پر بھی یہ مضارع صفت ہے، تو یہ دونوں معطوف اور معطوف علیہ مل کر پھر یہ الف کی صفت بن جائیں گی، مخصوص سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے، التانیث کو بھی ہم پہلے موصوف کہیں گے اور یہ صفت بن جائے گی، القائم کے متعلق ہو کر یہ صفت موصوف سے مل کر پھر یہ مبتدا بنے گا، اور ممتنع صرفہما یہ بنے گا خبر، ممتنع اسم فاعل کا صیغہ ہے، صرفہما مضاف مضاف الیہ مل کر ممتنع کا فاعل بن جائے گا، اور البتہ یہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اس سے پہلے فعل نکالیں گے بتہ یہ فعل نکالیں گے، البتہ یہ مفعول مطلق ہے، تو لأن الالف قائم مقام السببین یہ اسی کے متعلق ہو جائے گا ممتنع کا، لیکن لأن لام جار ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الف جو ہے یہ اس کا اسم بن جائے گا، قائم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، مقام مضاف سببین مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ قائم کا مفعول بن جائے گا، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر پھر ان کی خبر، ان حرف مشبہ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر اسی کے ممتنع کے متعلق ہو جائیں گے، پھر ممتنع اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا، یہ ہم نے مبتدا بنائی تھی، مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے گا، ممتنع ان پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور صرفہما ہم پڑھ رہے ہیں تو صرفو پر جو پیش آ رہا ہے
یہ فاعل ہے، ممتنع اسم فاعل ہے، تو یہ فاعل بن جائے گا اسم فاعل کا صرف ہوما. اور لأن الالف الف پڑھ رہے ہیں انا کی وجہ سے، انا نصب دے رہا ہے، اور قائمون پر جو پیش آ رہی ہے انا کی خبر ہے، حرف مشبہ فعل کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اور مقامہ پر جو نصب آ رہا ہے مفعول بن رہا ہے قائمون کا، اسم مفعول کا مفعول، اسم فاعل کا مفعول بن رہا ہے. تو سببین یہ مجرور ہے مضاف الیہ بن رہا ہے. اب التنیس ولزومہ، التنیس سے پہلے ہم احدھا نکالیں گے، احد و التنیس، انہیں دو سبب میں سے پہلا ایک جو ہے وہ ان میں سے التنیس ہے، تو احد و مبتدا اور التنیس خبر. ولزومہ سے پہلے ہم ثانی ہا نکالیں گے، ثانی ہا مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، اور لزومہ یہ مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے. اور التنیسی ولزومی ہی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو بدل بنائیں سببین کا. اور اگر ہم آنی نکالیں گے تو پھر التنیسا ولزومہ پڑھیں گے، پھر یہ مفعول بنیں گے آنی کے. یہاں سے یہاں تک ہمارا سارا سبق بھی بیان ہو چکا اور ترکیب بھی ہو چکی. ہمارا سارا سبق بیان ہو چکا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ترکیب بھی، اجرا بھی اور وضاحت بھی. تو انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.